احمد شاہ پطرس بخاری کا مزاحیہ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی آپ کے پیش خدمت ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی سے کہہ بیٹھے، لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سرائی پہ رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پہ لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری سوئی ہوئی قسمت تک جاگ اٹھی۔ بتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں۔ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جایا کرتے تھے، توپے تھوڑی داغا کرتے تھے۔ یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے؟ بستر سے نکلنے سے پیشتر دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہیں آج سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا، آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے، تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے، 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر ہیں۔ میں نے کہا، ارے کمبخت، خدائی فوجدار بدتمیز، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا یا یہ کہا تھا کہ سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ ارے احمق کہیں کے 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ ہم ہی نے لے رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے۔ 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ ایک تو جوش شباب، دوسرے شام کا ارمان انگیز وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے۔ اتنے میں پڑوس سے آواز آئی، مسٹر، یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا، اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، وہ میں ذرا ڈسٹرب ہوتا ہوں۔
بس صاحب، ہم میں جو موسیقی کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، اور نابکار انسان دیکھ، پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ خدایا، ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد، سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ سائز کے مطابق بڑی کتابوں کو علیحدہ رکھا، چھوٹی کتابوں کو الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا۔ پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا، جواب آیا 550۔ یعنی روزانہ 550 صفحات پڑھیں تو 15 اپریل تک امتحان کی تیاری ہو جائے گی۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پہ غور کیا تو اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 5 یا 6 یا 7 بجے کے قریب اٹھنا معقول ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر سے کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے؟ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، پلس۔ ہم اور بھی سہم گئے، لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجیں، یعنی جب 6 بج چکیں تو۔ سنا آپ نے لالا جی؟ کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا جی بہت اچھا، اور دل میں کہا توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھوسوں کی بارش کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم تو خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ بھی پڑھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر 1 آدھ کروٹ بھی لی، پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا، یا خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے بیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے؟ ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے، نہیں شاید سو رہے تھے۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو، یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب ہماری شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کیں اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا۔
ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے سو کر اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا نے صبح بھی کیا عجب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا عجیب بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری جادو بیانی کی داد یوں دی کہ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کو ہم نے آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پہ علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، ٹوپی اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدار لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا، دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے کہ جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں، ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی سے جاگ رہے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا خوب وقت پر جاگے ہیں۔ بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں؟ نہ خدا کا ڈر، نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہ چلی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا۔ تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، کالج چلانے والے بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر مستعد انسان کو صبح 6 بجے قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ نئی تہذیب ہماری اعلیٰ قوتوں کی بے کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں، گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشر سے شروع کرنا ٹھیک نہیں۔ ورڈزورتھ پڑھیں گے، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا، اور دل و دماغ نیچر کی دل آویزی سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن نہیں، شیکسپیئر پڑھیں گے، ہیملیٹ، لیڈی میکبتھ۔ لیکن ورڈزورتھ ٹھیک رہے گا، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہاری، سید حوث، میں آفت کا پرکالہ ہوں۔ اب یہ ایک معمہ ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے؟ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے پھر آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہا لگا کر کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ بھی کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں۔
اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری ڈال کر غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ بعد محبوبانہ انداز سے مسکرا کے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و عبادت کی مسکینی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔